ذرا توجہ کریں گے آپ. وہ مکہ مکرمہ میں اور تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر امام الانبیاء حدیبیہ میں اس اہم موڑ پر اور اس اہم واقعہ میں عثمان موجود نہیں، لیکن میرے نبی نے موجود مانا. ان کی طرف سے بیعت کی، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ تھا حدیبیہ. یہاں عثمان موجود نہیں، لیکن میرے پیغمبر نے از راہ شفقت عثمان کو موجود مانا. تاریخ اسلام کا ایک اور واقعہ بھی ایسا ہے جہاں عثمان موجود نہیں اور میرے نبی نے موجود مانا. وہ کون سی جگہ ہے؟ غزوہ بدر. یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، یہ حق و باطل کا پہلا مارکا. حضرت عثمان کیوں موجود نہیں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی تیمارداری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے فرمایا ہے کہ تم مدینہ میں رہو گے. بدر کا مارکا طے ہو گیا، بدر میں لڑائی ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ جنگ میں ہیں، لوگ سفر میں ہیں، ہتھیار چل رہے ہیں، خون بہ رہے ہیں. جب نبی پاک کو اور مسلمانوں کے لشکر کو فتح ہو گئی ہے اور میرا پیغمبر مال غنیمت تقسیم کرنے لگا ہے، تو جتنا حصہ میرے نبی نے غازیوں میں تقسیم کیا ہے، اتنا حصہ میرے نبی نے عثمان کے لیے بھی الگ کر لیا ہے. دو موقع ہیں اور یہ دونوں بڑے اہم واقعے ہیں، ایک حدیبیہ اور ایک بدر. حضرت عثمان دونوں موقعوں پر موجود نہیں، لیکن میرے نبی نے ان دونوں موقعوں پر حضرت عثمان کو موجود مانا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ میرے عثمان کے ذوالنورین ہونے کی اور کوئی وجہ ہے. دو نوروں والا، دو روشنیوں والا، دو نوروں والا. یہ میں مانتا ہوں کہ امت کے اکابر اور امت کی اکثریت ذوالنورین ہونے کی کوئی اور وجہ بیان کرتی ہے، اور میں ابھی ذکر کروں گا اس وجہ کو. لیکن میں کہتا ہوں جہاں عثمان کے ذوالنورین ہونے کی وہ دوسری وجہ ہے، عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام کے دو موقع ایسے ہیں، عثمان موجود نہیں ہے، میرے پیغمبر نے موجود مانا ہے. اس وجہ سے بھی عثمان کیا ہیں؟ ذوالنورین ہیں. بڑی وجہ ہے، میں اور وجہ بھی اس کی پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس اقرار کے بعد کہ امت کے اکابر اور امت کے جو اکثریت ہے وہ ذوالنورین ہونے کی اور وجہ بیان کرتی ہے، جس کو میں سب سے آخر میں انشاءاللہ عرض کروں گا اگر وقت ہوا تو. لیکن میں کہتا ہوں کہ عثمان کے ذوالنورین ہونے کی وہ وجہ ہے، اور یقیناً وہ وجہ ہے، اور میں اس کا قائل ہوں، اور حقیقتاً وہ وجہ وہی ہے. لیکن اگر اس کو میں فراخ کر لوں اور اس کو میں تھوڑا سے وسعت دے دوں تو میں کہتا ہوں کہ عثمان کے ذوالنورین ہونے کی صرف وہ وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی عثمان کے ذوالنورین ہونے کی وجہ ہے. اور اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دو موقعوں پر موجود نہیں اور میرے نبی نے ان کو موجود. ایک اور وجہ بھی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت چلی ہے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے عثمان ذوالنورین ہیں، چوتھے حیدر کرار ہیں، پانچویں حضرت حسن ہیں، چھٹے امیر معاویہ ہیں. یہ جب تک صحابہ نبی پاک کی مسند پہ رہے، امامت پہ رہے، مصلی پہ رہے، اقتدار میرے نبی کے صحابہ کے پاس رہا ہے،
یہ جتنے صحابہ میرے نبی کے مصلی امامت پہ آئے اور خلافت پہ آئے اور وہ امام بنے اور وہ خلیفہ بنے، توجہ چاہوں گا، جتنے بھی بنے، حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی ہوں، اب آپ حضرت حسن اور امیر معاویہ کو چھوڑ دیں، وہ بات کی بات ہے، وہ پچھلے لوگ ہیں، امیر معاویہ کو بھی ہجرت کا شرف حاصل نہیں ہوا اور حضرت حسن کو بھی ہجرت کا شرف حاصل نہیں ہوا، وہ پیدا ہی مدینہ میں ہوئے ہیں، شادی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، انہوں نے ہجرت کہاں کرنی تھی، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ان دو کو چھوڑ دیجیے اور پہلے چاروں کو لے لیجیے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ان چاروں خلفاء میں صرف عثمان ایسا خلیفہ ہے جس نے ایک ہجرت نہیں کی ہے، دو ہجرتیں کی ہیں، پہلی ہجرت کی ہے مدینے سے حبشے کی طرف، حضرت ابو بکر نے نہیں کی ہے، حضرت عمر نے نہیں کی ہے، وہ ہجرت حضرت علی نے نہیں کی ہے، وہ ہجرت کی ہے صرف حضرت عثمان نے اپنی بیوی کے ساتھ کی ہے، حضرت رقیہ کے ساتھ کی ہے، ایک ہجرت حضرت عثمان نے کی ہے مکہ مکرمہ سے حبشے کی طرف، اور دوسری ہجرت کی ہے حضرت عثمان نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف، چونکہ انہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں اس لیے بھی عثمان ذوالنورین ہے، اس کے علاوہ بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں ان کے ذوالنورین ہونے کی، دو ہجرتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ علماء کے خطبوں میں سنتے رہتے ہیں نا، علماء جب عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں تو وہاں علماء حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں افضل الانبیاء بعد الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق ابی بکر صدیق، یعنی ایک جملہ وہ یہ کہتے ہیں جب حضرت عمر کی بات آتی ہے پھر ایک لقب وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان کی بات آتی ہے ایک اکثر جملے خطبہ استعمال کرتے ہیں، سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کامل الحیاء، بولتے نہیں ہیں، کامل الحیاء والایمان، جب حضرت عثمان کا ذکر آتا ہے تو عربی میں جب عالم خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایمان میں بھی کامل ہے، حیا میں بھی کامل ہے، کامل الحیاء والایمان، حیا اتنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا نا، فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام کی بیعت کی ہے اور نبی پاک کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، میں نے دہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی چھوا تک نہیں، کبھی چھوا تک نہیں ہے، حیا کا یہ عالم ہے کہ غسل خانہ ہے، چار دیواری ہے، حضرت عثمان نے ساری زندگی کپڑے اتار کے کبھی غسل نہیں کیا، چار دیواری کے اندر بھی حیا اتنا کامل ہے، حیا اتنا کامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ آنے کی اجازت دیتے ہیں، آنے والے صدیق اکبر ہیں، نبی پاک بلا بے تکلف بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے، اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، صدیق اکبر آئے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے ہیں، آپ نہ اٹھے ہیں نہ کپڑا درست کیے ہیں، پھر دستک ہوئی ہے، دروازہ کھولا گیا ہے، آنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں، نبی پاک بلا تکلف اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، تیسری بار جو دستک ہوئی تو پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے، کہ میں عثمان ہوں، نبی پاک نے فرمایا ذرا ٹھہریے گا، ذرا ٹھہریے گا، نبی پاک اٹھے ہیں، اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑے کو درست کیے ہیں، سیدہ عائشہ ام المومنین یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں، یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان ذوالنورین آئے آپ اٹھے کپڑا درست کیا، پھر آنے کے لیے آپ نے کہا، نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، کامل الحیاء، بولیے گا کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان میں ایمان بھی کامل ہے، ان میں حیا بھی کامل ہے،
کئی وجوہات پیش ہو سکتی ہیں، لیکن اصل وجہ وہی ہے جو آخر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ جا کے۔ اس کے علاوہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ان کی سخاوت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے جب مال خرچ کیا ہے، سارے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس دن حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے میرے حالات ٹھیک ہیں اور میں آج بڑھ جاؤں گا، میں آج آگے نکل جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر آئے نا تھوڑا سا سامان لے کر جو بظاہر حضرت عمر سے کم تھا تو حضرت عمر خوش ہو گئے کہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، حضرت ابو بکر کا سامان تھوڑا ہے۔ لیکن نبی پاک نے جب سوال کیا نا، سوال کی نوعیت نے کایا ہی پلٹ دی۔ یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، تو وہ کہتے